الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. معزز علماء کرام، اطراف اور شہر گلاب پورہ کے حاضرین، بزرگوں، جوانوں، بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گلاب پورہ کی جمعیت کے ذمہ داران، صدر صاحب، ناظم صاحب اور زید بن ثابت کے روح رواں محبوب صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے بعد میں گلاب پورہ جمعیت کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے شریک ہونے کے لیے ابھارا، یاد کیا، دعوت نامہ پیش کیا. اس کے لیے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین جانیے، بچوں کے آج کے اس تھوڑے سے پروگرام کو سن کر اور دیکھ کر اور بچوں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر، اساتذہ کرام کی محنت کو دیکھ کر ہمیں اپنا زمانہ طالب علمی کا وہ دور یاد آ گیا جب ہم خود اسی طریقے سے، بلکہ یہ بچوں کی عمر تو بہت زیادہ ہے، میں تو 11 سال کی عمر میں اپنے گھر سے 750 کلومیٹر دور رہ کر کے میں نے علم حاصل کیا ہے. ہمیں وہ بچپنا یاد ہے. یقین جانیے، آج تو علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری سہولیات ہیں اور بڑی فیسلٹیاں ہیں. ہم نے بعض دفعہ جبل پور سے لے کر کے الہ آباد اور بنارس تک کھڑے کھڑے سفر کیا ہے. یاد رکھیے، یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے آج ننھے بنھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر
اپنے وطن سے دور رہ کر، جبکہ اس عمر میں ہر بچے کی چاہت اور ہر والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچہ ہماری نظروں کے سامنے رہے، اور بچہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیار و محبت میں ڈوبے رہیں ہر وقت۔ یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں آپ کی، اور والدین کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس میں۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے، اور اس کے جو روح رواں ہیں اور اس ادارے کو چلانے میں جو انتھک جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام قد و کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سنا، مجھے چونکہ خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ اگر آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا اور سننے کا اظہار کیا آپ نے، تو شاید میں کچھ منٹ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بڑے دیر سے انتظار کر رہی ہوں گی کہ شاید ہمارے تعلق سے بھی کچھ باتیں آئیں گی، اور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کا تقریباً دستور ہے ہر علاقے کا، گھر میں سب سے پہلے مرد لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور بعد میں ہی عورتوں کو کھانا ملتا ہے۔ تقریر کے معاملے میں بھی ہمارے ناظم اجلاس نے کچھ ایسا ہی کیا کہ پہلے ساری باتیں ہو گئی، اب بیچاری جب نیند کا موقع آ رہا ہے تو کہے سنو، اب سناؤ ان کو۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز، دیکھیے آپ کی نیند اڑانے والا نسخہ بھی آ گیا ہے۔ اگر کچھ دیر آپ حضرات بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں حالات حاضرہ میں خواتین کی ذمہ داریاں کے تعلق سے عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کروں گا۔ آج دنیا کے تمام ممالک، تمام قومیں اس بات کی طرف اپنی عوام اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی توجہ دلا رہی ہیں، سماج میں انقلاب آئے، سماج میں تبدیلی آئے، ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے، تو اس انقلاب کو لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یہ صحیح کہا ہے، انقلاب قوم، انقلاب قوم آپ کو منظور ہے اگر، انقلاب قوم آپ کو منظور ہے اگر، تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ ایک بچی جب پڑھے گی لکھے گی، میرے بھائیوں، وہ دو سماج اور دو خاندان ہی کو نہیں بلکہ پوری نسل انسانی کی ہدایت، ان کی اچھی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کے اچھے برے کے فیصلے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک بچی اگر پڑھے گی تو وہ، مجھے امید ہے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو کہ بیٹی، وہ اس کو کبھی بھی جاہل نہیں رکھے گی۔ آج کا ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہیں، علم کی اہمیت اور علم کی ضرورت کو وہ پورے طور پر نہیں سمجھ پاتی ہیں۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے، ہم اگر آج حالات کو، معاشرے کو، سماج کو ایک نئی دشا دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح اعلیٰ تعلیم دلانے کے خواہش مند ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں۔ اور اس سلسلے میں میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں، تاکہ ہماری وہ بچی پڑھ لکھ کر کے وہ سمجھ سکے کہ میرے اوپر میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میرے اوپر میرے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں، میرے والدین کے کیا حقوق ہیں، اور میری اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ جب عورت ایک دینی معاشرے میں تعلیم تربیت پائے گی، وہ ہر ایک کے حقوق کو پہچانے گی، اللہ کے حقوق کو پہچانے گی، دین کے اندر شرک اور بدعت کو پہچانے گی۔ اور اگر وہ عورت دین کی تعلیم سے محروم رہے گی
تو پھر میرے بھائیوں آپ جان لیجئے وہی عورت مصیبت و آلام کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے اندر علم ہوگا، اس کا جڑاؤ مساجد سے ہوگا، اس کا جڑاؤ مدارس سے ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ بہن کبھی بھی قبرستان میں نہیں جائے گی، پیروں مریدوں کے پاس نہیں جائے گی، تعویذ اور گنڈے والوں کے پاس نہیں۔ ایک بچہ ابھی تقریر کر رہا تھا، میں نے سنا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ذرا سی کوئی مصیبت اور آفت پریشانی آتی ہے، جھٹ جو ہے تعویذ گنڈوں والوں کے پاس ہماری ماں بہنیں چلی جایا کرتی ہیں۔ اس کا حل، اس کا توڑ، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے جوڑیں اور ان کو پڑھائی لکھائی کی جانب پوری توجہ دلائیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ، شوہر کی ہو مرید تو بچوں کی خادمہ۔ میرے بھائیوں اس شعر کے ذریعے اور اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے ہم کو بہت پہلے یہ پیغام دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا ہر مسلمان مرد، ہر عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ کے اندر علم نہیں آئے گا آپ نماز کا صحیح طریقہ نہیں ادا کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی صحیح کیفیت کو نہیں ادا کر سکتے ہیں، آپ حج کے ارکان بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر علم نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام میری ماں اور بہنوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ذرا سے اپنے آرام کے لیے، اپنے کام کاج میں مدد کے لیے پڑھنے والی بچیوں کو اسکول جانے سے، مدرسہ جانے سے، مسجد میں پڑھنے جانے سے نہ روکا کریں۔ مائیں کرتی کیا ہے، آج کچھ کام زیادہ ہے، آج مت جا بیٹا تو پڑھنے کے لیے، اور اس طریقے سے وہ اپنی بچی کو پیچھے رکھ دیتی ہیں۔ بعد میں جب ہوشیار ہو جاتی ہے بچی تو پھر کہتے ہیں کہ اب تو بڑے ہو گئی ہے، اب تو اس کو مدرسہ اور اسکول بھیجنے کے لائق اس کی عمر نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے میں ایک عربی کی چھوٹی سی عبارت آپ کو کہنا چاہتا ہوں، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپنے کی تعلیم ایسی ہے جیسے ایک پتھر پہ نقش کرنا ہے، پتھر کے اوپر اگر کھدائی کریں گے وہ کبھی مٹے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے بچپنے میں جو بچیاں اور بچے پڑھ لے جائیں گے، مدارس اور مساجد سے ان کا جڑاؤ اور لگاؤ رہے گا، ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں مسجد اور مدرسے کی اہمیت باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہماری ماں اور بہنیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین کی تعلیمات اور دین کی معلومات انہیں کہاں سے دی جا رہی ہے؟ کوئی ہے آپشن؟ کوئی ایسا سینٹر جہاں سے عورتوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہو؟ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا سینٹر نہیں۔ سینٹر اگر ہے تو وہ ہے مسجد۔ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکا جائے۔ میرے بھائیوں، میں بڑی بے باکی کے ساتھ صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں مارکیٹ میں جا رہی ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہماری ماں بہنیں، معاف کیجیے گا، اگر سفر میں جا رہی ہیں اکیلی، وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور جو ہی جب ایک عورت جمعے کے خطبے سننے کے لیے مسجد میں جاتی ہے، نامعلوم کیوں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے گھروں میں جانے سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کی جانکاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں، لاڈنو کی سرزمین پر اس وقت 10 مساجد ہیں ماشاءاللہ۔ عیدین میں، جمعے کے خطبات میں، نائٹ کے دروس اور پیغام میں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری دہر میں اعتکاف جیسے عمل میں بھی ہماری ماں بہنیں مردوں کے شانہ بشانہ علیحدہ پردے کے ساتھ وہ اس سنت کو بھی انجام دے رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں مساجد میں اگر ایسی گنجائش ہے
تو عورتوں کے لیے جیسے ہماری تقاریر میں ہم عورتوں کے لیے سیپریٹ بیٹھنے اور سننے کا انتظام کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی مساجد کے اندر تعلیم کے لیے بھی عورتوں کے لیے ایسا انتظام کریں۔ یہ ہماری یعنی ذمہ داری ہے تاکہ اسلام کا پیغام، اللہ اس کے رسول کے احکام کی تعلیمات ان کے کانوں تک کے پہنچا سکے، اور اس کے ساتھ اس علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے جو دروس ہوتے ہیں مسجد میں عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، اس میں بھی عورتوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کو دین کی تعلیم مل سکے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ تو اسلام کی دین ہے کہ آج عورتوں کو باعزت زندگی اور عزت کے ساتھ جینے کا اور سر اوپر کر کے چلنے کا موقع اسلام فراہم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی جو آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 58 جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے عربوں کی جہالت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مارے شرم کے اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے۔ لوگ پوچھیں گے کیا پیدا ہوا تمہارے گھر میں کیا جواب دوں گا؟ وہ مارے غصے کے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی جب خوش و خرم ہوتا ہے اس کے چہرے کی تازگی، اس کے چہرے کی حساسیت اور بشاشت ایک الگ نظر آتی ہے، اور جو آدمی فکروں میں ڈوب جاتا ہے، جو آدمی رنج و ملال کے دور میں قدم رکھ دیتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جایا کرتا ہے اس کا۔ حضرات گرامی، یہ عربوں کا حالی مرحوم نے کہا، اسی کا نقشہ کھینچا ہے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر کرے گود ایسی وہ نفرت سے خالی، جلے سانپ جیسے کوئی جلنے والی۔ یہ عربوں کے اندر ایک عام رواج تھا، داماد بننا چاہتے تھے، داماد بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا۔ سنو کیا پیغام تھا؟ جس شخص نے اپنی 2 بچیوں کو پالا، ان کی تعلیم و تربیت کی اور پھر ان کا گھر بسا دیا، میں ایسے شخص کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں، اس طریقے سے وہ گویا کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کا پیغام۔ عورتوں کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا ہے، اور اس ہندوستان کے اندر اور آپ کے راجستھان کے اندر ستی کی جو رسم تھی، یہ اسلام کی برکت سے یہ چیز ختم ہوئی ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کی دین ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اثر ہے۔ بہرصورت اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو کتنی پاکیزہ زندگی عطا کی ہے۔ نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ عورت اگر خوش طبعی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور اس حال میں بیوی کا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر خودتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک عورت کے سامنے اپنے شوہر کا رتبہ، اس کا مقام ہمیشہ ہونا چاہیے، ورنہ ابھی سابقہ خطیب نے آپ کو بتایا ہے جہنم میں اکثر عورتیں چلیں گی۔ کیوں؟ تکفر العشیر، وہ اپنے شوہروں کی معصیت، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ برائیاں، تیری میری کرنا، یہ مرد خواتین میں جب فری ٹائم ہوتی ہے، اس کے گھر کی داستان، اس کے گھر کا دکھڑا لے کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنا وقت اس میں ضائع و برباد کر دیتی ہے۔ ایک عورت اپنی دوسری عورت کے اوپر اپنا فخر جتاتی ہے۔ اللہ نے سورہ الحجرات کے اندر اس بات سے بھی منع کیا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ اور غیبت کرنا اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو لائق کرے گا، پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، اس بیماری میں، اس عیب میں، اس مرض میں آج ہمارے اکثر ہمارے بھائی اور بہنیں بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ غیبت سے اپنے دامن کو بچائیے، غیبت سے اپنے دامن کو دور رکھیے۔ اللہ کے نبی ایک چیز اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے اذکروا اللہ قیاما وقعودا، اللہ کو یاد کرتے رہیے، راستے میں چل رہے ہیں تب بھی، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، اللہ کو ہر حال میں۔
اللہ کو یاد کرنے والا انسان زندوں کی طرح ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردوں کی سمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ سردی کے اس موسم میں یہاں کیوں بیٹھے؟ کچھ باتیں اللہ رسول کی یہاں جو ہوں گی شاید ہمارے پلے پڑ جائے، اس پر ہم عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی، ہمارے آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہاں ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ۔ آج ہمارے اس پروگرام سے ایک آدمی بھی اگر عقیدہ توحید کو سمجھ لیتا ہے، ایک آدمی بھی اگر نماز کو شروع کر دیتا ہے، ایک عورت اگر اپنے آپ کو بے پردگی سے بچا لیتی ہے، ایک عورت جو کل تک نماز نہیں پڑھتی تھی آج وہ عہد کر لیتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گی، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مشن میں، ہم اپنے پروگرام کرنے میں، کرانے میں، سننے میں، سنانے میں ہم سب کے سب جو ہے کامیاب و کامراں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے مردوں کے بالمقابل عورتوں کو جنت میں جانے کا ایک دم شارٹ کٹ راستہ بتایا ہے۔ صرف عورتوں کو 4 باتوں پر عمل کرنی ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کو ذرا بڑے دھیان سے سنیں۔ مردوں کو بھی سننا ہے، آپ سوچیں کہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے اب تو ہم نہیں، آپ بھی، آپ کی ماں، بیٹیاں، بہنیں اگر یہاں نہیں آئی ہیں ان کو جا کر کے یہ حدیث سنائیے گا۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے بعد وہ 4 باتوں پر عمل کر لے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے عورت جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کے 7۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے عورت جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نماز مردوں پر بھی فرض ہے، یہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات، 1 مہینے کے فرض روزے رکھنا ہے۔ آ رہا ہے رمضان 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے پورے فرض روزے رکھنا ہے۔ مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، ٹھیک، دونوں میں شریک۔ تیسری بات، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے شوہر کی اطاعت۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا ہے، اور ایک خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے سرتاج کے حکم اور اشارے پر ناچے۔ جس بات کو شوہر پسند کرتا ہے وہ کام کرے، اور جس بات سے شوہر ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، منع کرتا ہے، اس کام کے کرنے سے عورت بچے۔ اور چوتھی بات، جب شوہر گھر سے باہر تجارت، بزنس، بلکہ اس سے بھی تھوڑے اور صاف لفظوں میں کہوں، تمہاری خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے جب گھر سے باہر جاتا ہے، روپیہ کمانے کے لیے، یہاں تمہاری اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ جو عورت ان 4 باتوں پر عمل کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہے عورتوں کے لیے شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا۔ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ٹائم کدھر سے کم لگے گا، ڈرائیور سوچتا ہے پیٹرول کدھر سے کم چلے گا ہمارا، ہے، اور اس راستے کو اپنانا چاہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے یہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنایا ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر آپ عمل کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت بڑا یہ میسیج ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کل کی کل پونجی ہے، بہترین پونجی وہ ہے جس شخص کو نیک اور صالح بیوی مل جائے۔ صالحہ عورت کی پہچان کیا ہے؟
شوہر جب اپنی شریک زندگی کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور جب کسی کام کے کرنے کا آرڈر کرے اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مان لے، اور اگر شوہر کسی معاملے میں قسم کھا لے اس قسم کے پورا کرنے میں وہ معین اور مددگار ثابت ہو۔ یہ اچھی عورت کی، صالح عورت کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک میسج دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا۔ دنیا کے اندر بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ عورت کا تھا۔ تم دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچو، عورت کے فتنوں سے بھی بچو، اور آخرت کی سنوارنے اور اس کے بنانے میں تم بنو۔ آج کے اس دور کا تازہ فتنہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بدن پر لباس اس قدر تنگ ہے، بدن پر لباس اس قدر تنگ ہے جسے دیکھ کر عقل ہی تنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آ جائے گا، کاسیات و عاریات، لباس پہننے کے بعد بھی عورتیں ننگی معلوم ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ وہ دور یہ کپڑا پہننے کے بعد ان کے جسم کی چمڑی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، خود لوگوں مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی جانب دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اور ہماری گھر کے جو قوام ہیں، اللہ نے مردوں کو جو حاکم بنایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا لباس نہ پہنائیں جس سے لباس پہننے کے باوجود جو ہے عورت کے جسم کی چمڑی نظر آئے۔ کیا ایسے لباس کا مطلب ہوتا ہے جسم کو ڈھانکنا، اپنی باڈی کو چھپانا، وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے، تب تو ہے ہمارے لیے بہترین۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اگر مرد اپنے پاور کا استعمال کرتے، ایک باپ اگر یہ سمجھتا کہ میری بیٹی کو کس طریقے سے دینی معاشرے میں دین کے پردے کے دائرے میں رکھنا ہے، تو آج یہ بے حیائی کا دور ہم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی ہم تربیت بھی کریں، ان کو ایسا لباس بچپن ہی سے نہ پہنائیں جس سے ان کے جسم کی عریانیت عیاں ہوتی ہو، ظاہر ہوتی ہے۔ اس چیز سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیے عورت کا مقام، عورتوں نے اسلام کے پھیلانے اور اسلام کے فروغ دینے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو بڑا وقت لگے گا، میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ کیوں؟ ایک عورت اپنے شوہر کے اخلاق اور چرتر کو جتنا قریب سے جانتی اور دیکھتی ہے اتنا دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تھے، گھبرا گئے تھے، کہا زملونی زملونی، مجھے میں بس اشارہ سمجھ لیجئے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو ہمت بندھایا، آپ کو ڈھارس بندھایا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ بیواؤں یتیموں کے ہمدرد ہیں، آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں اور کمزوروں کے معین و مددگار ہیں آپ، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کو پریشانی کی حالت میں کس طریقے سے دلاسا دے سکتی ہے اور اس کے حوصلے کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک بات اور ان کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں،
حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھیں، اپنی تجارت کے اور اپنے دولت کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے تھے، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں آپ اس میری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حضرت خدیجہ کے لیے سلام کا تحفہ بھیجا کہ جاؤ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے، اور جب آئے تو آپ نے کہا اللہ کا سلام اور میرا بھی سلام ہے آپ۔ اللہ اکبر! کیا کسی مرد کے حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اوپر سلام گفٹ کیا ہو؟ نہیں، یہ عورت کی شان ہے، یہ عورت کا رتبہ اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والا کوئی مرد ہے کہ عورت؟ عورت۔ بتائیں گے کوئی کون سی عورت ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں دینی محفلوں میں بیٹھنے کا، دین سے جڑے رہنے کا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی جسم کی، اپنی جان کی قربانی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر دیے تھے۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے کے اندر اللہ کے نبی کی ایک بیوی امہات المومنین میں سے زینب بنت جہش، یہ ہنرمند عورت تھی، جو بھی کماتی تھیں اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اسی دن تمام مسکین اور غریبوں پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ان کا لقب جانتے ہیں کیا تھا؟ ام المساکین، غریبوں کی ماں۔ غریبوں کی ماں، یہ غریبوں کا اس زمانے کے اندر سینے سے لگانے والی، ان کی ضروریات کو پورا کر کون تھا؟ یہ خاتون تھی میرے بھائیوں۔ اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ جانتے ہیں، یہ اپنے دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ جب کوئی معاملہ الجھ جاتا تھا اس کے حل کے لیے اور اس کی صحیح معلومات کے لیے حضرت عائشہ کی خدمت میں جاتے تھے، اور وہ اپنے اس بات کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور جا کر کے جو بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتی تھی اس پر ان کو تشفی ہوتی تھی اور تسلی ہوتی تھی۔ حضرت اسماء کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ کی بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ جب اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنے کی غرض سے نکلے تھے میرے بھائیوں، اور زیادہ راستے میں کھانے پینے کا کچھ سامان تھیلی میں تو ڈال دیا، اب باندھنے کے لیے کوئی رسی نظر نہیں آئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اللہ اکبر! سوزت دیکھیے، ایک سے اپنا اظہار بند کو باندھا اور ایک سے اس تھیلی کے اس کو باندھا۔ اس لیے ان کو اسلامی تاریخ میں ذات النطاقین کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہمارے ماں بہنوں کے سامنے ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی جیون کہانی ان کے سامنے ہمہ وقت ہونا چاہیے، تاکہ پڑھ لکھ کر کے وہ بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے بنا۔ ایک انصاریہ خاتون، اللہ اکبر، راستے میں منتظر بیٹھی ہیں کہ کب جنگ کے فیصلے کا کوئی رزلٹ ہمارے کانوں میں آئے۔ آتا ہے سوار ادھر سے، بتاتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں جانکاری چاہیے، مجھے تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ کہا وہ تو اچھے ہیں، بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ پھر اس عورت کو دوسرا سوال آتا ہے، بتاتا ہے تیرا بیٹا شہید، تیرا باپ شہید، تیرا بھائی شہید۔ اللہ اکبر! اردو کا ایک شاعر کہتا ہے میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اس عورت کی زبان سے جو تاریخی جملے لکھے تھے، تاریخ اور سیرت نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ کل مصیبت بعد الجلل، جب آپ محفوظ ہیں، آپ زندہ ہیں، ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں دین ملے گا، دین کے احکام سیکھنے کو ملیں گے، اور دین کی سربلندی کی کاوشیں ہماری جاری اور ساری رہیں گی۔
میرے بھائیوں، یہ ہیں عورتوں کے جذبات عہد رسالت کے، اور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آج ہماری ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ آج کی بچی، آج کی مائیں، آج کی بہنیں اپنا زیادہ قیمتی وقت موبائل میں ضائع و برباد کر رہی ہیں، مارکیٹنگ میں، جانے آنے میں اپنے قیمتی پیسے کو ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے بتایا گیا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت چونکہ زیادہ ہوتے جا رہا ہے اور مجھے نہ معلوم کیوں باتیں اور یاد آتی جا رہی ہیں، لیکن میں اب آپ کا سر زیادہ نہیں دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث مجھے بھی یاد آ رہی ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اب رات کہتی ہے بہت جاگ چکا سو بھی جا، رات کہتی ہے بہت جاگ چکا سو بھی جا، کامیابی کا اصرار ہے کہ آرام نہ کر۔ لیکن مجھے چونکہ پھر آپ کبھی اگر دیکھیں گے، ملیں گے، یا ہو سکتا ہے 8 تاریخ کو آئیں لاڈلو، آپ سب کو دعوت ہے، سید معراج ربانی صاحب آ رہے ہیں، شمیم فوزی صاحب آ رہے ہیں، کمال الدین صاحب آ رہے ہیں، تو ایک دوست پروگرام کی آپ سب کو دعوت ہے انشاءاللہ، تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ نیت تو کر لو، اللہ نیت پہ بھی اجر دیتا ہے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ یا تعالیٰ؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، جب تو انشاءاللہ حاضری ممکن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر وہ تعالیٰ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہاں بھی کچھ دین کی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی۔ آپ یقین جانیے ابھی اجلاس کے انتظامی امور کے معاملات کو لے کر شیخ عبدالسلام مدنی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، کل کی میٹنگ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، رات کے 12 بج گئے تھے، اور آج بھی 12 بجنے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ تو ابھی فجر تک پہنچیں گے۔ معلوم ہے آپ کو 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک شوق ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے کہ 60 سال کے ہونے کے بعد بھی ابھی جو ہے نیند کا کوئی خمار نہیں ہے، اتنا سفر بھی کیے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی بھی قنوت کی طاری نہیں ہے، حوصلہ وہی جوان ہے۔ اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں لگام دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کے اس پروگرام کو یہاں کی عوام کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو ایسی مجلسوں میں ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت سارے ہمارے بزرگوں سے یہاں آنے کے بعد ملاقات سے پتہ چلا کہ آپ سے 30 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہاں ایک پہلے وہ لکڑیوں کا کاروبار تھا، آرا مشین تھی، اس زمانے میں تقریباً 30 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، اور اسی مسجد کے اندر مولانا حفاظ اللہ صاحب، مولانا عبداللہ اصلاحی کھنڈیلوی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ میری تقریر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد میرا آج یہاں آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو اور ہم کو سب کو صحت مند رکھے، ایمان سے، دینی تعلیمات سے ہم سب کو جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ملنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت دے۔ انہی کلمات کے بعد آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔